ہندوستان کے بلند پایا صوفی بزرگ حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا نقشبندی احراری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ملک کے تمام عقائد اور الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کو یکجا اور متحد کرتا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں واقع اس صوفی بزرگ کی یہ درگاہ امن اور سکون کا مرکز ہے۔ اس درگاہ پر ہر طرح کے عقیدت مند حاضری دے کر اس صوفی بزرگ کے تئیں گلہائی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صوفی بزرگ حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا نقشبندی احراری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار نے ملک کی کئی برادریوں کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یگانگت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ان کی تعلیمات کو دعام بخشنے کے لیے سالانہ عرس کے موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی، جبکہ سالانہ عرس کے دوران عقیدت مند چادریں چڑھاتے ہیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ سرکار کا 383واں عرس اس سال جو ہے بڑے دھوم دھام سے منایا گیا۔ آج پھول کی رسم ادا کی گئی، جس کے اندر ملک کے تمام لوگوں کے لیے جو ہے امن چین بھائی چارے کی دعائیں مانگی گئیں، لوگوں کی بیماری شفا کے لیے دعائیں مانگی گئیں، ملک کو جو ہے ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں جو ہے۔ اور یہ 2 سال کے بعد میں عرس منایا جا رہا ہے، تو اس سال جو ہے بھیڑ بھی جو ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بھیڑ نظر آ رہی ہے، کیونکہ 2 سال سے لوگ بار جو یہاں کے دیدار کے لیے ترس رہے تھے، آج وہ جو ہے سب جو ہے وہ لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے عقیدت جو ہے یہاں پر پیش کیے۔ آپ نے دیکھا کس طرح پھول کا چھیٹا جو ہے کس طرح سے برس رہا تھا، جیسے مانو بارش ہو رہی ہے۔ برصغیر ہند و پاک میں اسلام کی تبلیغ میں صوفیہ کا کلام ناقابل فراموش ہے۔ وسط ایشیا اور مغربی ایشیا سے آنے والے مہاجرین میں صوفیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی، جنہوں نے امن اور دین اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر کے صوفی سلسلوں میں کثیر تعداد چشتیہ کی ہے۔ اس کے بعد نقشبندی، قادری اور دوسرے کم معروف سلسلے آتے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ یہاں وسط ایشیا سے پہنچا۔ صوفی بزرگان دین میں حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا قدس سرا العزیز المعروف سرتاج آگرہ شامل ہیں، جنہوں نے اپنے عمل و کردار سے ہندوستان میں اخوت، پیار و محبت اور انسانیت کو پروان چڑھایا۔ یہی طاقتیں جو ہیں، آج جو درگاہیں ہیں اور یہاں سے جو پیغام جاتا ہے اخوت، محبت اور یگانت کا، اس کی وجہ سے ہندوستان کی آج یہ شکل ہے کہ ہندوستان اپنی مثال پورے ملک میں ایک رکھتا ہے۔ اور میں نے آج یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو بھائی بھائی کی طرح سے رکھے اس ملک میں، اور ہمارے ملک کو کسی کی نظر نہیں لگے، اور جو طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے وہ شرمندہ ہو اور ہمارا ملک آگے ترقی کرے۔ ہندوستان میں صوفی بزرگوں کے آستان عالیہ، مزار اور درگاہیں انسانیت اور ہم آہنگی، بقائے باہمی اور مذہبی رواداری و بھائی چارے کا مرکز ہیں۔ ان درگاہوں سے ملنے والے پیغام اور فیض سے اہلیان ہند بلا مذہب و ملت مستفید ہوتے ہیں۔ سرزمین تاج پر سرتاج آگرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ قطب الواصلین حضرت سیدنا خواجہ امیر ابوالعلا قدس سرا سلسلہ ابوالعلالیہ نقشبندیہ کے امام کہلائے جاتے ہیں۔
اور یہ ایک ایسا روحانی اویسی سلسلہ ہے جس میں دریائے فیض نقشبندیہ و دریائے فیض چشتیہ موجزن ہے۔ تاریخ تصوف کے مطابق حضرت سیدنا سرکار خواجہ امیر ابوالعلا قدس سرا کو بلا واسط حضرت علی کرم وجہ سے فیض پہنچتا تھا، اس لیے آپ کو اویسی علی مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی درگاہ پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے عقیدت مند حاضری دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ ہم بہت سالوں سے آ رہے ہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اپنے بھائی چارے رشتے سے آ رہے ہیں، اپنی مراد لے کے آ رہے ہیں اور مراد کے ساتھ ہی اپنی جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم ہر جب بھی وقت ملتا ہے، جب بھی ٹائم ملتا ہے، تبھی آتے ہیں۔ درگاہ کا تو یہ ہے کہ یہاں تو ہر دھرم کا لوگ آتے ہیں، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہر طریقے سے کافی دور دور سے بھی آتے ہیں۔ بس یہ ایک سب کی مناکمنائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہاں کوئی ایسا ذات برادری کا کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے۔ ایک خواب سناواں پر نور فضاواں۔ پیروں فقیروں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات سے ہی شروع ہوا، تب سے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور دنیا کو پیغمبروں کے بعد انہی پیروں اور فقیروں کی دعا حاصل ہے، جس کی بدولت یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور جب تک اللہ کے پیارے قرۂ ارض پر موجود ہیں یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کچھ ایسے ہی اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور بزرگان دین گزرے ہیں۔ انہی برگزیدہ حیثیتوں کی بدولت ہندوستان کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا، بلکہ ان کی عطا کی ہوئی تعلیمات سے یہاں مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، اخوت اور اتحاد باہمی بقا کا وجود ہوا، جس کی مثال شاید ہی کسی اور خطے میں ملے۔ یہ صوفیت ہی ہے جس نے یہاں بسنے والے ہر مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ہم نوالا بنایا۔ رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے۔ اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین کے گلہائے فکر و نظر کی مہک نے پورے جہاں میں ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا، اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں مہمیز ہے۔ یہ ہستیاں پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، جنہوں نے ہر دور میں علم و عرفاں کی شمع روشن کر کے مخلوق خدا کو صحیح اور سچے راستے پر گامزن کرنے کی مسلسل جد و جہد کی۔ سچن وچھان کی لست کالس، سچ وچھان دل کس حالس کن، ذکر حق پر زیو دتالس، دیو راز ہانزی زالس کن۔ وہ نہیں پڑتا کسی کے کیل میں یا کال میں، وہ ہمارا دیکھتا ہے دل کہ ہے کس حال میں۔ ذکر حق کرتے رہو تم نیت اخلاص سے، تاکہ پھنس جائے بما کوئی تمہارے جال میں۔